جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا او حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا او حسین، جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا او حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا او حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، جاری تیری رگوں میں ہے خون چار یار کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو کر کے میں غلام مولا حسین، آج یہ یوم عاشور کا دن گزر گیا، جس میں 72 نفوس قدسیہ کو میرے سرکار امام حسین علی جدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی راہ میں کربل کی سرزمین پہ اپنا خون جگر دے کر کے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو میرے حسین نے بچایا۔ میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کا میں طالب ہوں گا، جتنی دیر بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے، میں داستان کربلا آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کی ترجمہ سے پیش قبل بغیر کسی تمہید کے میں جو آپ تک شہادت سنانا چاہتا ہوں اس کو میں سنا لوں۔ اس مختصر سے حصے میں باقی کچھ شہادتوں کو مولانا عرفان صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، آپ نے سنا۔ مجھے حکم دیا کہ آج مولا علی اکبر، مولا علی اصغر، مولا حسین کی شہادت کو بیان کیا جائے۔ آج آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی، مولا حسین کا ذکر ہوگا، آپ ہوں گے، علماء کی مقدس جماعت ہوگی، آپ کو سنائیں گے۔ کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت عظمہ کے بعد جب میرے امام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین کے سپرد فرمایا تو آپ خیمہ حسینی میں تشریف لائے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کی 18 سال کی عمر مقدس ہے، آپ نے دیکھا اپنے نگاہوں سے کہ آپ کے جگر گوشے میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تلوار ہے، آپ میدان رمزگاہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت مولا حسین نے اپنے نگاہوں سے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے میرے مقدس بیٹے، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا، بابا جہاں اون و محمد گئے، جہاں قاسم و عباس گئے، بابا جان میں وہاں جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ جناب حر گئے، اے بابا جان میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ حضرت محمد و ابراہیم گئے، اے بابا جان مجھے شہادت گاہ الفت میں جانے دیجئے، مجھے میدان کارزار میں جانے دیجئے۔ تو میرے حسین نے کہا، اے بیٹا علی اکبر، 60 سال کا بوڑھا باپ اپنی نگاہوں کے سامنے کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پہ اپنے نگاہوں کے سامنے اس لاشے کو کیسا تڑپتا دیکھے گا؟ اے بیٹے تم نہ جاؤ، تم میرے مصطفیٰ کریم کی اتنی بڑی نشانی ہو کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم کی صورت نظر
नजर आती है, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे आका की सूरत नजर आती है। तो आपने अर्ज किया बाबा, आपने अर्ज किया बाबा, मैंने उलमा की दुआओं को लेते हुए अर्ज कर रहा हूँ। आपने अर्ज किया बाबा, मैं जिस नाना का हम शक्ल हूँ उन्होंने दीन की सरबलंदी के लिए ग़ज़वे उहुद में अपना मुक़द्दस दांत शहीद करवाया था। तो आज हम शक्ल मुस्तफ़ा को नाना की सुन्नत अदा क्यों नहीं करने देते। हज़रत सैयदना मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपने लख्ते जिगर की ज़बानी जब ये बातें सुना तो आप तड़प कर रह जाते हैं। फरमाते हैं बेटा अली अकबर, मैं तुमको इजाज़त देने का हक़ मुझे नहीं है, तुम्हारी फूफी सैयदा ज़ैनब कुबरा को है, जिन्होंने अपने रातों की नींद, दिनों का चैन सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारे नाज को उठाया है, मैं इजाज़त नहीं दूंगा। हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हज़रत सैयदना मौला अली अकबर आए, अर्ज़ करते हैं ए फूफी जान, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं जानता हूँ आपने कितनी मशक्क़त की है मुझे पालने के लिए, मेरी परवरिश के लिए। ए फूफी जान, आपने अपने बेटों को शहीद करवा लिया, उनके लिए इजाज़त भी ले लिया, मेरा क्या कसूर है जो मुझे मर्तबे शहादत से महरूम रखा जा रहा है। तो आपने फरमाया अली अकबर, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने निगाहों से कभी दूर नहीं किया तुम्हें, आज हमेशा के लिए मैं दूर कैसे कर दूँ। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अर्ज़ की फूफी जान आप इजाज़त दे दें, नहीं कल आइंदा आने वाली नस्लें मौला हुसैन पर एतराज़ करेंगे कि हुसैन ने अपने रुफ़क़ा के बच्चों को शहीद करवा लिया, अपने जानसारों की कुर्बानी दे दिया, अपने भांजों को कुर्बान कर दिया, अपने चचाजाद भाई को कुर्बान कर दिया, लेकिन जब अपने लाल की बारी आई, जब अपने बेटे की बारी आई तो हुसैन घबरा गए। हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अली अकबर, मैं किस मुँह से तुम्हें रन में जाने की इजाज़त दूँ। हज़रत सैयदा एक आह भरती हैं और आप बेहोश हो जाती हैं। हज़रत सैयदा शहरबानो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास में थी। आपने फरमाया अली अकबर, अपना चेहरा फूफी के चेहरे पर रख दे, तेरी खुशबू से सैयदा आँखें खोल देगी। आपने अर्ज़ किया, ए फूफी जान, अली अकबर का मुँह इस काबिल नहीं है कि मैं फूफी के चेहरे पे अपना चेहरा रखूं। वह आपने अपना सर अपनी फूफी के कदमों में डाल दिया, सैयदा ने आंखें खोल दिया। इरशाद फरमाया, बेटा अली अकबर जाओ, जब बातिलों पर हक के माने समझ में आ जाए। सैयदा शहरबानों ने लिबास बदला। लिबास क्या था? भाई हसन का पटका था। वह मौला हुसैन ने हथियार लगाए। हथियार क्या थे? बाबा अली की तलवार थे, हजरत सैयदना जाफर की ढाल थी। मेरे मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपके लख्ते जिगर हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। आप मैदान रंजगाह की तरफ जाने के लिए जब घोड़े पर सवारी फरमाने वाले हैं, घोड़ी पर सवारी फरमाते हैं, तो मेरे हुसैन ने अपने 18 साल जवान बेटे को दूल्हा बना करके जब मैदान कारसार की तरफ जाने के लिए अपने जानू का सहारा देकर जब घोड़े पर सवार किया तो आपके हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली अकबर ने घोड़े पर सवार होकर रुख किया मदीना की तरफ। ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, क्या मौत से तुम डर रहे हो? आपने अर्ज़ की, बाबा मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मुझे मेरी बहन सुगरा याद आ रही है। मैं मदीना से चलते हुए उससे एक वादा किया था, ए बहन सुगरा, मैं तुम्हें एक माह के बाद तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अफसोस कि मैं अपना वादा पूरा न कर सका। अब क़यामत तक सैयदा सुगरा मेरा इंतज़ार फरमाएंगे। उसे क्या मालूम दुश्मनों ने उसे मोहलत नहीं दी, उसे क्या मालूम दुश्मनों ने उसे आने नहीं दिया। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फिर रुख करके मदीना की तरफ कहा, बहन सुगरा, अपने भाई अली अकबर को माफ़ कर देना। अब क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम के पहलू में तुझसे मुलाकात होगी। ए मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना, ए मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना। अफसोस कि मैं अपना वादा पूरा न कर सका, अफसोस कि मैं वादे की वफा न कर सका। हज़रत सैयदना मौला हुसैन ने अपने बेटे की पुश्त पे अपना हाथ रखा। हज़रत सैयदना मौला अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ख़ैमे हुसैनी में आए। हज़रत सैयदा
सैयदा शहरबानो को आखिरी सलाम पेश करने के लिए, हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा को आखिरी सलाम पेश करने के लिए इमामुस साजिदीन ज़मीन पे हैं, आप नकाहत के आलम में हैं, बीमारी के आलम में हैं। देखा मेरा भाई दूल्हा बन कर के आ रहा है, देखा मेरा भाई शौक़े शहादत में मचल रहा है, देखा मेरा भाई नाना मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए अपने सर को देने के लिए तैयारी कर रहा है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी तमाम तर ताकतों को इकट्ठा करके उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। अर्ज़ करते हैं भाई अली अकबर मुझे माफ़ करना, मैं उठ नहीं सकता। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुद हज़रत इमाम साजिदीन के ऊपर आप लेट गए और गले में बाहें डालकर रोना शुरू कर दिया। आप ये चाह रहे थे हम क़यामत तक इसी तरह से रहें। अम्र इब्न साद की तरफ से आवाज़ आती है, हुसैन अहले बैत की खैरत कहाँ गई, आले पैगंबर की खैरत कहाँ गई। हुसैन क्या यजीद की बैयत के लिए सोच रहे हो? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनिए। आका हुसैन ने जवाब दिया, ओ मेरा अम्र इब्न साद जालिम सुन, अगर मुझे यजीद की बैयत करना होती मैं गाजी अब्बास के बाजुओं को ना देता, अगर मुझे यजीद की बैयत करना होती मैं जनाब हुर को कुर्बान ना करता, हबीब इब्न मज़ाहिर को कुर्बान ना करता। ए जालिम किसी सूरत में मैं यजीद की बैयत नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अली अकबर, यजीदियों ने मेरी अहले बैत की गैरत को चैलेंज किया है। आका हुसैन की बारगाह से, इमाम साजिदीन की बारगाह से मौला अली अकबर हज़रत सैयदना अली अस्कर की बारगाह में आए। वो झूले में झूले हुए थे। अल्लाह अकबर, जब आए तो एक मासूम 6 महीने का बच्चा है हज़रत मौला अली अस्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जब गए तो गले अपनी गोद में लिया, मौला अली अस्कर को प्यार किया, रुखसार को चूमा, पेशानी को चूमा, झूले में लिटा देते हैं मेरे इमाम मौला अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद खेमे हुसैनी में कोहराम बर्पा होता है, खेमे हुसैनी में कोहराम बर्पा होता है। मुस्तफ़ा की तस्वीर मैदान कारज़ार की तरफ जा रही थी, हम शबीह नबी मैदान कारज़ार की तरफ जा रहे थे। एक कोहराम बर्पा था, मेरे इमाम ने अपने शहजादे को सवार किया है अपने सानुओं का सहारा दे करके रमज़गाह की तरफ। तो जब चलते हैं मौला अली अकबर तो हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ती हुई आई और घोड़े की रकाब को पकड़ लिया, घोड़े की वाक को पकड़ लिया। अर्ज़ करती हैं ए भाईजान ज़रा ठहरो, ए भैया अली अकबर ज़रा ठहरो। हज़रत मौला अली अकबर ठहरते हैं। कहा बहन क्या बात है? कहा हज़रत सैयदा सकीना ने, ए मेरे भाई, जब भाई दूल्हा बना करते हैं तो बहनें घोड़े की वाक को पकड़ा करती हैं, भाई अपनी बहनों को इनाम दिया करते हैं। ए भैया अली अकबर, आप मैदानी करबला में दूल्हा बन करके जा रहे हैं, तेरी बहन तुझसे इनाम मांगना चाहती है, तेरी बहन तुझसे इनाम मांग रही है। हज़रत मौला अली अकबर की आंखों से चंद कतरे आंसुओं के बहन सकीना के दामन में गिरे। कहा भाई ये क्या है? मौला अली अकबर ने इरशाद फरमाया, ए बहन सकीना ये तेरा इनाम है, ए बहन सकीना ये तेरा इनाम है। अब मुस्तफ़ा की तस्वीर, अब मैदान कारज़ार की तरफ मौला अली अकबर चलते हैं, मैदान कारज़ार की तरफ। अम्र इब्न साद ने कहा, हुसैन क्या यजीद की बैयत के मुताल्लिक सोच रहे हो? आका हुसैन ने जवाब दिया, अली अकबर जाओ मैदान कारज़ार की तरफ। जब मुस्तफ़ा की सरजमीन पे पहुँचते हैं, जब करबल की सरजमीन पे पहुँचते हैं, आपकी रगों में मौला अली का खून जोश में मार रहा था। आप जब निकलते हैं तो यजीदियों ने देखा तो कहा, ए अम्र इब्न साद, हद हो गई, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने नबी से लड़ नहीं सकते हैं, अपने नबी से जंग नहीं कर सकते हैं। तो अम्र इब्न साद ने कहा, ए लोगों तुम्हें नबी कहाँ नज़र आ रहे हैं? कहा ओ देखो, तो देखो। तो अम्र इब्न साद ने कहा, ए नबी नहीं, हम शबीह नबी हैं। अली अकबर थे पैगंबर के मुशाबे बिल्कुल। आधा समझे कि ये तस्वीर नबी आई है, आधा समझे कि ये तस्वीर नबी आई है। हज़रत सैयदना मौला अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु
آپ نے مد مقابل طلب کیا، حل من مبارز، او یزیدیوں تم میں سے جس کی ہمت ہو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے جب اپنا مد مقابل طلب کیا تو کسی میں طاقت نہیں تھی وہ علی کے لال کے سامنے آ جائے، مولا حسین کے شہزادی کے سامنے آ جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، آپ خود ہی ان یزیدیوں کے چھرمٹ میں گھس جاتے ہیں اور ان یزیدی بھیڑیوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، ان سنگ دلانے زمانہ کو تہے تیگ کرنا شروع کرتے ہیں، فنا فنار کرنا شروع کرتے ہیں۔ عمرو ابن سعد نے کہا او لوگو یہ حسین، یہ علی اکبر بن حسین ہیں، یہ میں مولا حسین کے شہزادے ہیں، یہ ہم شبیہ نبی ہیں، اگر تنہا جاؤ گے تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت میں ہوگا اور قیامت یزیدیوں پہ برپا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا مولا علی اکبر سب پیاس پیاس پیاس، میرے حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر باپ سے مت پانی مانگ، ساقی حوض کوثر سے پانی مانگ، تیرا نانا مصطفیٰ آب کوثر کا پانی لیے ہوئے تیرا انتظار فرما رہا ہے۔ علی کے لال نے اپنی سوکھی ہوئی زبان مولا علی اکبر کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اختصاری بات عرض کرتا ہوں، مولا علی اکبر میدان کارزار میں آئے، اب یک بارگی حملہ کر دیا ان سنگ دلانے زمانہ نے، مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر کو، ہم شبیہ نبی کو کربل کی سرزمین پہ اب گرانے کی کوشش میں ہے۔ مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کو مارتے مارتے جب آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، ان یزیدیوں نے نیزوں کا ذریعہ آپ پہ نیزے برسانا شروع کیے، آپ پر تیروں کی بارش کرنا شروع کی۔ حضرت مولا علی اکبر لہو لہان ہو کر جب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں بابا میری خبر لیجئے، اے بابا میری خبر لیجئے۔ ان ظالموں نے حضرت مولا علی اکبر کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سنگ دلانے زمانہ نے کہا حسین اپنے 18 سال کی کڑیل جوان کی لاش کو کربلا کی سرزمین سے لے جاؤ، ہم نے فاطمہ کے آنچل کو تار تار کر دیا ہے، ہم نے میرے باپ کے آنچل کو تار تار کر دیا ہے۔ مولا حسین کربل کی سرزمین پہ جاتے جاتے ہیں، آپ اس باپ سے پوچھئے جس کی 60 سال کی عمر مقدس ہو، صبح سے دوپہر تک لاشوں پہ لاشیں، عزیزوں کی لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، پوچھو میرے حسین پہ کیا بیتی ہوگی، مولا حسین کے قلب و جگر پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے اپنے 18 سال کی جوان بیٹی کی لاش کو علی اکبر کی اس لاش کو ماں کی گود میں دیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا مولا حسین نے اپنے بیٹے کے جسم سے جب نیزے کو کھینچا تو صرف اکیلا نیزہ نہیں آیا، نیزے کے ساتھ بیٹے کا دل بھی باہر آ جاتا ہے۔ میرے حسین پہ وہ صدمہ پہنچتا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک ایک لاشوں کو اٹھا رہے ہیں اور خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں میرے امام، ان یزیدیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سنگ دلانے زمانہ پہ اثر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی اکبر کو لا کر کے خیمہ حسینی میں ڈالا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں 6 ماہ کے معصوم بچے کو لے کر کے اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا بھائی حسین یزیدیوں کی نگاہ میں اگر مجرم ہیں تو ہم ہیں، یزیدیوں کی نگاہ میں اگر قصور ہے تو آپ کا ہے، اس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، میرے لال کو لو اپنی گود میں جا کر کے ان سنگ دلانے زمانہ کو دکھلاؤ، وہ بھی بال بچے والے ہیں، وہ بھی اولاد والے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ترس کھا کر کے چند قطرے پانی اس بچے
بچے کے حلقے میں ٹپکا دے، اس بچے کے حلقے میں ٹپکا دے۔ حضرت لوگ کہتے ہیں مولا علی اصغر پیاسے تھے، پانی مانگ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں مولا علی اصغر پانی نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو جنت کے مالک تھے، ہمیں ان کا لباس بھی جنت سے آتا تھا، ان کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا، وہ حوض کوثر کے مالک تھے۔ وہ پانی نہیں مانگ رہے تھے ان سنگ دلانے زمانہ سے، وہ پانی کی شکل میں شہادت کا پانی ضرور مانگ رہے تھے۔ میں مولا علی اصغر آپ کون سا نیزہ اٹھائے تھے؟ حضرت محمد نے تلوار اٹھائی تھی، آپ کون سی تلوار اٹھائیں گے؟ تو علی اکبر نے جواب دیا، اے میرے غلام سن، میرا بھی نیزہ دنیا دیکھے گی، میری بھی تلوار دنیا دیکھے گی۔ یزیدیوں کے سینے اس سے گھائل ہو یا نہ گھائل ہو، حسینیوں کے سینے ہر سال اس سے گھائل ہوتے جائیں گے، حسینیوں کے سینے ہر سال گھائل ہوتے رہیں گے۔ مجھے بھی دشمنوں کے سامنے لے چلو، میری بھی تیر دنیا دیکھے گی، میری بھی تلوار دنیا دیکھے گی۔ حضرت سیدنا مولا حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مولا علی اصغر کو اپنی گود پہ لے کر کے جب ان سنگ دلانے زمانہ کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ مولا علی اصغر نے اپنے سوکھی ہوئی زبان کو جب اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کیا، اللہ اکبر، آسمان سے فرشتے حیرت میں تھے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا گھرانہ ہے مصطفیٰ کریم کا کہ اپنے نبی کے دین کے لیے، اپنے نانا کی آن کو بچانے کے لیے 18 سال کی جوان کو بھی دے رہے ہیں، 6 ماہ کے معصوم بچے کو بھی دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، او یزیدیوں، اگر تمہاری نظر میں گناہ گار ہوں تو میں ہوں، قصور ہے تو میرا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں کہتا ہوں میرے لال کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دو، حسین تم سے وعدہ کرتا ہے کل بروز محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر کے آب کوثر کا جام پلواؤں گا، آب کوثر کا جام میں تمہیں پلواؤں گا۔ لیکن ان سنگ دلانے زمانہ نے میرے حسین مولا حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس گفتگو کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ عمر ابن سعد نے حکم دے دیا، حرملہ ابن کاہل ظالم نے ایک ایسا تیر چلایا اس معصوم بچے کی طرف، جب وہ تیر چلایا جاتا ہے وہ بازوئے مولا حسین کو چیرتے ہوئے حلقوم علی اصغر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے جب اس تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ باہر آتا ہے، آقا حسین نے اس خون کو لیا، اچھالنا چاہا آسمان کی طرف، آواز آتی ہے حاتم غیبی سے، حسین اس بے جرم کا، اس بے گناہ کا خون مجھ پر نہ اٹھانا ورنہ قیامت تک زمین والوں پر ابر بارہ کا نزول نہیں ہوگا۔ آقا نے زمین پہ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے گریہ گزاری کی، حسین اس بے گناہ کا خون مجھ پہ نہ ڈالنا ورنہ قیامت تک اس زمین سے کوئی سبزہ اگ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے حسین نے یہ کہہ کر کے مولا اب داور محشر کی بارگاہ میں اپنے چہرے پہ خون کو ملا مولا علی اصغر کے، کہا پروردگار اب داور محشر کی بارگاہ میں حسین اسی طرح سے جائے گا، گود میں حضرت علی اصغر ہیں، آپ لے کر کے جا رہے ہیں خیمہ حسینے میں۔ سیدانیوں نے سوچا کہ میرے بیٹے کو ان یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، میرا بیٹا گیا تھا تو حرکت کر رہا تھا، اب آ رہا ہے تو اسے سکون مل چکا ہے، اب آ رہا ہے تو اسے قرار مل چکا ہے۔ جب خیمہ حسین میں آقا حسین گئے تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ نے عرض کی بھائی میرے حسین کو پانی پلا دیا یزیدیوں نے؟ کہا بہن میرے بیٹے علی اصغر کو یزیدیوں نے دنیا کا پانی نہیں شہادت کا پانی پلا دیا۔ اے بہن زینب تیری چھوٹی سی بھی قربانی میرے رب نے قبول فرما لیا، اے چھوٹی سی بھی قربانی اللہ نے قبول فرما لیا۔ جہاں جوان گئے، جہاں نوعمر گئے، وہاں چھوٹے سے بچے بھی اپنے قربان کر کے میرے حسین نے تاریخ کربلا کو مکمل و مرتب فرما دیا۔ ہو اور چور دروازہ قائم کرنا چاہے تو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ آقا حسین علیہ جدہ علیہ السلام اپنے بیٹے مولا علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے جب خیمہ حسینی میں آتے ہیں تو میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتلاؤں۔ حضرت عبداللہ یمنی سرکار مولا حسین کے مرید تھے، سرکار مولا حسین کے مرید تھے۔ یوم عاشور کے دن 60 ہجری بروز جمعۃ المبارکہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت آپ کا پیشہ تھا، آپ سمندری
جہاز میں سمندر میں جہاز کے ذریعے سفر فرما رہے تھے. وہ جہاز آج کی طرح نہیں پردوں پہ چلنے والا جہاز تھا. اپنا تجارت کا مال بار کر کے اس پہ لاد کر کے جب آپ دریائی سفر کرتے ہیں تو بیچ سمندر میں ایک طغیانی آتی ہے اور جہاز جو ہے ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ یمنی اپنے مرشد مولا حسین کی بارگاہ پاک میں عرض کی، حسین میں آپ کا مرید ہوں، آقا میں سمندر میں پھنسا ہوں، میری مدد فرمائیے. تو حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں نہ جا کر کے مولا علی اصغر کو اپنی گود میں چھپا کر کے، اپنے باہوں میں چھپا کر کے حضرت عبداللہ یمنی کی مدد کے لیے فوراً آپ وہاں پہنچتے ہیں. جب حضرت عبداللہ یمنی نے دیکھا ایک سفید ریس بزرگ ہیں جن کے چہرے پر نقاب ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں ہے جو اپنے ہاتھوں کو ان کے گلے میں ڈال کر کے پکڑے ہوئے ہیں. جب ہاتھ تو خالی تھا نہیں، انہوں نے زانوں کا سہارا دے کر جہاز کو ساحل کے کنارے تک پہنچایا. جب عبداللہ یمنی جب کنارے سے مرشد ہیں عرض کرتے ہیں، آقا حسین آپ اس حال میں، آپ کے چہرے پر، آپ کے لباس پہ خون کے چھینٹے، یہ زلفائیں عنبری گرد و غبار میں اٹھی ہوئی ہے، یہ بچہ جسے آپ اپنی گود میں چھپائے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ میرے حسین فرماتے ہیں، اے عبداللہ یمنی 60 ہجری بروز جمعہ کے دن آج میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں نے، میرے نانا کی لائی ہوئی نماز پڑھنے والوں نے، میرے نانا پر نازل شدہ قرآن پڑھنے والوں نے حسین کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. حسین نے اپنے جوان کو دے دیا، حسین نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کو دے دیا، حسین نے اپنے بھتیجوں کو دے دیا، حسین نے اپنے بھانجوں کو دے دیا. اور آج یہ وقت وہ تھا جب میں خیمہ حسینی میں مولا علی اصغر کو لاش کو لے کر کے جا رہا تھا. اے عبداللہ یمنی تم نے مجھے پکارا، میں نے سوچا اگر میں خیمے میں جاؤں گا اپنے بچے کی لاش کو رکھنے کے لیے اور تمہارا چاہا ڈوب گیا، کل بروز محشر رب کی بارگاہ میں، جب رب کی بارگاہ میں عبداللہ یمنی تم میرا دامن پکڑو گے کہ حسین کو بلایا تھا، حسین نے میری مدد نہیں کی، آج میں نے تمہاری مدد کر دیا. آپ زارو قطار رونے لگے. جب آنکھ کھلی تو مولا حسین نگاہوں کے سامنے غائب. او سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، کرامت والے ہیں. مولا حسین نے کرامت سے کام وہاں لیا جہاں کرامت سے کام لینا چاہیے تھا. عبداللہ یمنی کی مدد کو فرمایا تاکہ کل بروز محشر یہ نہ کہے اللہ میں نے حسین کو بلایا تھا، حسین نے میری مدد نہیں کیا. حسین وہ زمانہ جنہیں بھلا نہ سکا، جو بھول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکا، جو بھول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکا. میں آخری بات میں آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کروں. اختصاری طور پہ حضرت سیدنا مولا حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فاطمہ کا لال اپنے تمام تر ساتھیوں کو قربان کر کے، اپنے بیٹوں کو قربان کر کے، اپنے بھانجوں کو قربان فرمائی تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ نے کہا بھائی آپ بھی جا رہے ہیں تو ہمارا نگہداشت کون ہوگا، ہمارے حال کو پرسان حال کون ہوگا، ہمارا حال پوچھنے والا کون ہوگا، آپ ہمیں اس بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے فرمایا اے بہن زینب کبریٰ میں تمہیں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ حافظ و ناصر ہے. تو آپ خیمے میں آئے تو دیکھا امام الساجدین سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاہت کے باوجود حیدر کی تلوار لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہے، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. کہا علی زین العابدین کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا بابا جان میں آپ میری موجودگی میں مت جائیں کربل کی سرزمین پہ. آقا بابا میں جانا چاہتا ہوں. میرے امام کہتے ہیں زین العابدین تم جنگ میں مت جاؤ، اس جنگ میں موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، شہادت کے سوا کوئی چارہ نہیں. کہا بابا میری موجودگی میں آپ میدان کارزار میں جائیں گے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین سے آقا حسین فرماتے ہیں اے بیٹے زین العابدین تمہیں سے تو سیدوں کی نسل کا سلسلہ شروع ہوگا، ابھی تمہارے پاس مصطفیٰ کریم کی امانتیں ہیں اسے پہنچانا ہوگا. اے علی اکبر تم خیمے میں آرام کرو، تمہیں سے
میری اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا، اگر تم بھی جنگ میں جاؤ گے تو نسل حسین کیسے چلے گے، نسل حسین کیسے چلے گے۔ حضرت سیدنا علی امام زین العابدین کو آقا حسین سمجھاتے ہیں اور وصیتیں فرماتے ہیں کہ اے بیٹا پہنائی جائیں گے، کوفہ کے گلی کوچوں میں تمہیں پھرایا جائے گا، لیکن اے بیٹا امام زین العابدین اپنے باپ کی صبر کی ہسٹری کو دیکھنا کہ حسین نے کیسے صبر کیا تھا تاکہ میرے صبر پہ دنیا کبھی دھپا نہ لگا سکے۔ امام زین العابدین اس طرح سے صبر کرنا جس طرح سے تیرے بابا نے صبر کیا ہے۔ اے بیٹے زین العابدین جب تم مدینہ شریف جانا، آئے مولا حسین سیدہ زینب کبریٰ کی بارگاہ میں، اے بہن زینب آج سے میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، کل سے تیرا امتحان شروع ہوگا۔ اے بہن زینب آج سے میرا امتحان ختم ہو جائے گا، کل سے تیرا امتحان شروع ہوگا۔ تو اے بہن زینب میری شہادت کے بعد میں یہ جان رہا ہوں مجھے شہید کیا جائے گا، میرے سر کو میرے تن سے جدا کیا جائے گا، اسی پر وہ یزیدی اشقیاء بس نہیں کریں گے۔ اے زینب کبریٰ میری لاش پر گھوڑے دوڑا کر کے پامال کر دیا جائے گا، میرے جسم کے اعضاء ہوا میں اڑیں گے۔ اے بہن زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنے گریبان کو تار نہ کرنا۔ اے بہن زینب جس طرح سے ماں فاطمہ نے نانا جان کے وصال پر صبر کیا تھا، اسی طرح سے بہن زینب تم میری شہادت کے بعد صبر کرنا، تاکہ میرے بعد جو ہے تمہارے بعد میرے نانا کے امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے کہ زینب کبریٰ نے اپنی امی ماں فاطمہ کا کیسا کردار کلبر کی سرزمین پہ ادا کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وصیتیں فرماتے ہیں، زینب کبریٰ کو وصیتیں فرماتے ہیں اے بہن زینب جب تم مدینہ شریف جانا، ابھی تم پر امتحان، میرا امتحان ختم ہوا، تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہاری ردائیں چھینی جائیں گی۔ اے بہن زینب اس وقت صبر کو قیدی کی حیثیت سے گورنر ہاؤس میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا مولا حسین فرماتے ہیں جب ان مصائب و آلام سے نجات پانا، مدینہ شریف جانا تو درود پڑھتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہونا، اور جب مدینہ شریف میں داخل ہونا اے بیٹے زین العابدین نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اے نانا جان آپ کی گودوں میں پلنے والے حسین، آپ کی پشت نبوت پہ کھیلنے والے حسین، نانا آپ کی امت نے انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا۔ اے بیٹا زین العابدین میرے نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنا، اے نانا جان حسین نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ امام الساجدین حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں فرما کر کے میرے حسین حضرت سیدہ شہربانو کے پاس آئے اور فرماتے ہیں او شہربانو تم ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن تم میرے ساتھ فکر و فاقہ کی زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ اے شہربانو میں نے تیرے حق کو ادا نہیں کیا، اے شہربانو میرے وصال کے بعد، میری شہادت کے بعد صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، جو نعمت مجھے ملنے والی ہے اپنے رب کی بارگاہ پاک میں۔ حضرت مولا حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کو وصیتیں کرنے کے بعد، سب کو سمجھانے کے بعد آپ نے نانا مصطفیٰ کریم کا امامہ باندھا، ذوالفقار حیدر کو اپنی ہاتھ میں لیا، سیدہ زینب کبریٰ نے ایک صندوق نکالا اور نکال کر کے اس میں سے ایک دوپٹے کو نکال کر زینب کبریٰ نے آنکھوں سے لگا کر کے رونا شروع کیا، کہا اے میرے بھائی میں آج ہی کے دن ماں فاطمہ کا دوپٹہ سنبھال کر کے لائی ہوں۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ دیتا ہوں، سیدہ زینب کبریٰ حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے بھائی جب میرے نانا کو معراج ہوئی تھی، جب میرے نانا معراج میں گئے تھے تو جبریل نے ان کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑی تھی، ان کی بات کو جبریل نے سنبھالا تھا۔ اے بھائی حسین جب مولا علی گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو حسین حسن اس کی رکاب کو پکڑا کرتے تھے۔
اے بھائی حسین نہ بابا ہے نہ حسن ہے نہ علی ہے، اے بابا اے بھیا حسین آج تیرا سارا ارمان تیری بہن زینب کبریٰ پورا کرے گی۔ حضرت سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حسین کو مصطفیٰ کریم کا امامہ باندھا میرے حسین نے۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں ہے۔ میرے حسین سب کو وصیتیں کرنے کے بعد کہا کہ جب میری شہادت ہو جائے گی تو مجھ پر بے صبری نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے چہروں کو نہ نوچنا، گریبان کو تار تار مت کرنا، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ مولا حسین جب تیار ہو کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے کو چابک پہ چابک میرے حسین دے رہے ہیں، لیکن گھوڑا قطعی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، گھوڑا قطعی جانے کے لیے تیار نہیں۔ آقا حسین نے فرمایا اے میرے غازی یزیدیوں سے تو ڈر گیا؟ تو اس گھوڑے نے کہا ایک جھرجھری سی لی اور چہرے کو آسمان کی طرف کیا، کہا میرے آقا میں یزیدیوں سے نہیں ڈر رہا ہوں، اے حسین اعظم، اے مولا حسین، اے شہید کربلا، آپ کی بیٹی سکینہ نے میرے پاؤں کو چھان رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ آقا میں سیدہ سکینہ حسینی بننا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نیچے آئے، اپنی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنی گود میں، تو سیدہ سکینہ نے کہا بابا آپ بھی جا رہے ہیں تو میرے سر پر دستے شفقت پھیرے گا کون؟ بابا آپ چلے جائیں گے تو میں کسے باپ کہہ کر کے پکاروں گی؟ اے بابا آپ چلے جائیں گے تو میں کسے ابا کہہ کر کے پکاروں گی؟ اے بابا آپ نہ جائیں میدان کارزار میں، اے بابا آپ نہ جائیں میدان کارزار میں سنگ دلانے سمانہ کے بیچ میں ہوں، اب بابا میرے پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت مولا حسین نے ارشاد فرمایا اے بیٹی سکینہ تمہارا خیال سیدہ زینب رکھیں گے، تمہارا خیال شہر بانو رکھیں گے۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خیمہ حسینی سے رخصت ہو کر کے جب اپنے گھوڑے کو ہیڑ لگائی، آن کی آن میں یزیدی اشقیاء کے سامنے ہوتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں میرے حسین او یزیدیوں اب بھی سمجھ جاؤ میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، علی اصغر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، عباس غازی کے قاتل کو معاف کر دوں گا، زہیر ابن قین کے قاتل کو معاف کر دوں گا، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ او یزیدیوں دیکھو میں کون ہوں، میرے سر پر امامہ اس نبی کا ہے، میرے سر پر امامہ اس نبی کا ہے جو نبیوں کا نبی ہے۔ اے یزیدیوں سنو، دیکھو میری کمر میں پٹکا میری ماں فاطمہ کے دوپٹے کا ہے، جس کی بارگاہ میں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت سیدنا مولا حسین فرماتے ہیں او یزیدیوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں؟ تو عمرو ابن سعد نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا میں اپنا پاک ہاتھ یزیدیوں کو اپنا پاک ہاتھ یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پہ ہیں۔ مولا حسین نے جب جان لیا کہ ان یزیدیوں کا ایمان سلب ہو چکا ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اب نصیحتیں کرنا بیکار ہے، تو یہ تمام حجت کے طور پر یہ فرما دیا تاکہ کل قیامت کے دن یہ میرا دامن نہ پکڑیں کہ حسین نے مجھے بتلایا نہیں، حسین نے مجھے سمجھایا نہیں۔ اب میرے حسین نے جب اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدر کو لیا اور یزیدیوں کی طرف رخ کیا تو میمنہ کی طرف رخ کیا، میمنہ صاف ہوا، میسرہ کی طرف رخ کیا، میسرہ صاف ہو گیا۔ گھوڑے کو دوڑا کر کے آن کی آن میں مولا حسین نہر فرات پر پہنچتے ہیں، گھوڑے نے پاؤں ڈال دیا نہر فرات میں، کہا اے میرے غازی پانی پی لے۔ تو اس گھوڑے نے دیکھیے نسبت کو میرے حسین سے ہے، اس گھوڑے نے پانی کی طرف دیکھا، کہا میرا آقا پانی نہیں پیتا، میں کیسے پانی پی لوں؟ سیدہ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، آقا میں غلام ہوں پانی نہیں پی سکتا۔ حضرت مولا حسین پانی کو لے کر پینا چاہتے ہیں، پانی کے آئینے میں سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، یزیدیوں میں ایک شور مچتا ہے، او سنگ دلانے زمانہ۔ عمرو ابن سعد نے کہا اے لوگو اگر حسین کو ایک قطرہ پانی مل گیا تو کوئی یزیدی زندہ نہیں بچے گا، نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت
में होगा। हज़रत सैयदना मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन यज़ीदी अशकिया ने कहा, आपने अम्र इब्न साद ने कहा तन्हा तन्हा कोई न जाए, अब एक बारगी हमला किया जाए। अब फातिमा के लाल पर तन्हा तन्हा नहीं, एक बारगी हमला किया जाए। हज़रत सैयदना हुसैन की मोहब्बत में अपने दोनों पाँव को ज़मीन पे डाल दिया, ताकि मेरा गाजी, मेरा इमाम जब ज़मीन पे आए तो बुलंदी से नहीं बल्कि पस्ती की तरफ से ज़मीन पे जाए। हज़रत मौला हुसैन ने पूछा, यज़ीदियों ये वक्त कौन सा है? यज़ीदियों ये वक्त कौन सा है? दिन कौन सा है? कहा जुमा का दिन है। कहा वक्त कौन सा है? कहा ज़ुहर का वक्त है। हज़रत कूफा की सरज़मीन पे मस्जिदों में मौला हुसैन के नाना के नाम की सदा बुलंद की जा रही है, और मुस्तफ़ा के नवासे को यज़ीदी अशकिया शहीद करना चाहते हैं। आका हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ओ यज़ीदियों ज़रा मोहलत दो, हुसैन का वज़ू खून से हो चुका है, अब हुसैन अपने रब की बारगाह में सजदा करना चाहता है। मेरे हुसैन ने मदीना पाक की तरफ रुख किया। कहा नाना, जो हुसैन ने आपसे वादा किया था, ए नाना देखे मैं पूरा कर रहा हूँ। ए नाना, नजद के दीवाने को दुनिया देखेगी, आप अपने दीवानगी की दीवानगी करबला में देखे। ए नाना, बचपन में जो वादा हुसैन ने किया था कि शान से उसे पूरा किया है। ए नाना गवाह रहिए, ए नाना गवाह रहिए। हुसैन आज़म ने सर को सजदे में रख किया। उन यज़ीदी अशकिया ने सरे मौला हुसैन को तने पाके मौला हुसैन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ सर, ओ गर्दन जिसमें पाक से जुदा हुई, जिसे मुस्तफ़ा चूमते थे, जिसे मुस्तफ़ा करीम सूंघा करते थे, ज़रा अपने चेहरे, ज़रा सीने पे हाथ रखो हुसैनियों, कि जब मेरे हुसैन करबल की सरजमीन पे शहादत पाए होंगे, मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना को कितनी तकलीफ होगी, रूह फातिमा कब्र फातिमा में कितनी बेकरार होगी। आका हुसैन है। अल्लाहु अकबर। किसी ने देखा मेरे सरकार को ख्वाब में, आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े मुअम्बरी बिखरी हुई है, आपके चेहरे पर गर्दो गुबार फरमाया, आज मेरा कलमा पढ़ने वाली, मेरी कलमा पढ़ने वाली उम्मत मेरे हुसैन को भूखा प्यासा रख करके करबल की सरजमीन पे शहीद कर दिया है। आज मैं सुबह से शाम तक अपने अहले बैत के खून को मैं इकट्ठा कर रहा था। सैयदा फातिमा पर कितनी तकलीफ हुई होगी जब शहादत पाए होंगे मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम। शहादत के बाद मेरे इमाम के जब घोड़ा खाली हो गया तो घोड़ा करबला की सरजमीन पे अल्लामा अस्फराइनी अलैहिर्रहमा हुजूर हबीब मिल्लत एक किताब गुलजार शुहदा लिखते हैं, उसमें एक रिवायत नकल फरमाते हैं। अल्लामा अस्फराइनी फरमाते हैं, बाद मौला हुसैन की शहादत के बाद जब आपका घोड़ा, ओ मर्तजुज़ घोड़ा, जब इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए तो घोड़ा आपकी लाश पर पहरा देने लगा। यजीदी अशकिया ने कहा कि इस घोड़े को पकड़ लिया जाए, तो उस घोड़े ने काटना शुरू किया। उनके 9 घोड़े और 25 यजीदियों को फना फिन्नार उस घोड़े ने किया, और मौला हुसैन के जिस्म का तवाफ़ करके मेरे हुसैन के कदमों का बोसा लिया। तो उस घोड़े ने खेमे हुसैनी की तरफ रुख किया, और सैयदानियाँ खेमे हुसैनी से देख रही थी करबला की मंजर को, खूने मंजर को देख रही थी। जब घोड़ा खाली ज़ीन के वापस गया तो सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो फरमाया, ए मर्तजुज़ घोड़े, मेरे भाई हुसैन को कहाँ छोड़ आया? सैयदा सकीना ने कहा, ए मर्तजुज़ घोड़े, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ करके आया? सैयदा शहरबानो ने कहा, ऐ सवार, मेरे हुसैन को कहाँ छोड़ करके आया? तो फिर हुसैन ने, घोड़े ने खेमे हुसैनी का तवाफ़ किया, और खेमे हुसैनी का तवाफ़ करने के बाद फिर आया मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु तस्लीम के लाशहाए पाक पर आप शहीद हो गए हैं। आया, कदमों को चूमा और चूम करके नहरे हुसैन के साथ मोहब्बत का इस तरह से हक अदा किया है। एक जानवर, बेज़बान जानवर ने मौला हुसैन की मोहब्बत में, जब वो घोड़ा, अल्लामा अस्फराइनी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, जब वो घोड़ा अपनी ज़बान में आवाज़ निकाल रहा था तो करबला का रेगज़ार हनहना रहा था। उसकी आवाज़ से मैदान करबला काँप रही थी। हज़रत सैयदना मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना भी सर दे करके इस्लाम की, अपना भी सर दे करके इस्लाम के गिरते हुए परचम को उठा
اٹھا دیا اور ایسا اٹھایا کہ اب قیامت تک پرچم رسول وہ گر نہیں سکتا ہے، پرچم رسول سرنگی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں میرے حسین کی جابازیاں ہیں، حسین کی بچوں کا خون شامل ہے، اب وہ قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ یزیدیت جو ہے مر چکی، یزیدیوں نے وقتی طور پر فتح پائی، لیکن جانتے ہو فتح نہیں، حقیقت میں مولا حسین کی فتح تھی، حقیقت میں مولا حسین جیتے ہیں۔ یزیدی اشقیہ کا نشان مٹ گیا، ان کا وجود دنیا سے مٹ گیا، اور میرے حسین کو 1400 سال کے بعد ہو گئے شہادت پائے ہوئے، لیکن محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو محسوس یوں ہوتا ہے وہ 1400 سال پہلے کا نہیں بلکہ آج کا ہے۔ قرآن ترجمانی کرتا ہے وبشر الصابرین، صبر خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو، بشارت دے دو ان صبر والوں کو، بشارت دے دو ان صبر والوں کو۔ میرے حسین کی شہادت کے بعد جو ہے آپ کے لاشہائے پاک کو یزیدی اشکیوں نے گھوڑوں کو دوڑا کر کے پامال کر دیا تھا۔ حضرت ثانیہ زہرا سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد شہادت مولا حسین کے رات کی تاریکی میں جب یزیدی کو ڈال کر کے رات کی تاریکی میں جس میں پاک مولا حسین کے قریب جاتی ہیں کہ میں دیکھوں میرے بھائی کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا، میرے بھائی کے جسم کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا، تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ جب چلتی ہیں تو رات کی تاریکی میں ایک سایہ حرکت کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا، کہا سوار ٹھہر جا، سب کی جان لے لیا، تیری پیاس بھی نہیں بجھی، تو سوار رکتا نہیں، آگے بڑھتا ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ کہتی ہے سوار ٹھہر جا، لیکن سوار رکتا نہیں ہے۔ جب وہ سوار قریب آیا تو ثانیہ زہرا نے جب دیکھا تو ایک چیخ بلند ہو گئی، کہا نانا آپ ابھی آئے، کہا نانا آپ ابھی آئے، جب میرے علی اصغر کو شہید کیا گیا آپ کہاں تھے؟ نانا جب علی اصغر کو حلقوم میں تیر مارا گیا کہاں تھے؟ نانا جب بھائی امام حسین کے جسم پر یزیدیوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تھا آپ کہاں تھے؟ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی زینب، تیرا نانا بھی موجود تھا، تیری ماں بھی موجود تھی، تیرا بابا بھی موجود تھا، آج میں نے اپنے بیٹے کے امتحان کو دیکھا، میرے بیٹے نے امتحان کو پاس کر لیا، میرا بیٹا حسین کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا حسین کامران ہو گیا۔ اے بیٹی صبر کر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صرف انسانوں نے نہیں بلکہ آسمان نے آنسو بہایا تھا، زمین نے آنسو بہایا تھا، سمندروں میں مچھلیوں نے آنسو بہایا تھا، مولا حسین کے غم میں مصطفیٰ کریم نے آنسو بہایا تھا، مولا حسین کے غم میں سیدہ نے آنسو بہایا تھا، مولا حسین کے غم میں آپ کے اہل خانہ نے آنسو بہایا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ کربلا کے بعد غریب نواز سرکار نے فرمایا شاہ ہست حسین باحت بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردات ندات دست در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین۔ میں ایک پیغام اس شعر کے ذریعہ دے کر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں، ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، انسانیت کا فرض ہے تشہیر کربلا، بین دو گرم ریت پہ اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، پل بھر میں ہر بناتی ہے تاثیر کربلا، پل بھر میں ہر بناتی ہے تاثیر کربلا، پل بھر میں ہر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ حسین وہ ہے زمانہ جنہیں بھلا نہ سکا، جو بھول جائے اور راہ نجات پا نہ سکا۔ حسین دیوانو، حسین اعظم کے نقش قدم پر چلو، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرو۔ حسین اعظم نے جس نماز کی آبرو کو بچایا تھا کربل کی سرزمین پہ، اسی نماز کو ہم مسجدوں میں ادا کریں، مسجدوں کو ہم ویران نہ رکھ کریں، مسجدوں کو ہم ویران نہ کریں، اور بلکہ مولا حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش پاک پر چلتے رہیں۔ وقت تو تمام ہو چکا ہے، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس ذکر مولا حسین کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ذکر مولا حسین کی برکت سے آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہمارے بھی اور
آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ذکر مولا حسین کی برکت سے ہم میں جو بے روزگار ہوں انہیں رزق حلال عطا فرمائے، جو بار قرض میں ڈوبے ہوں مولا غیب سے ان کے شبکدوشی قرض سے شبکدوشی کے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو متواتر 1 محرم سے 10 محرم تک اس گاؤں آپ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں۔ آقا سلام لو میرے مولا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو، جان علی و فاطمہ زہرا سلام لو، جن کی اذان سن کے جھومے ملائکہ، جن کی اذان سن کے جھومے ملائکہ، ایسے بلال حبشی کے، ایسے بلال حبشی کے داتا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو، جان علی و فاطمہ زہرا سلام لو، روضے پہ مصطفیٰ کے بولے ہیں یہ حسین، روضے پہ مصطفیٰ کے بولے ہیں یہ حسین، جاتے ہیں ہم مدینے سے، جاتے ہیں ہم مدینے سے، نانا سلام لو، آقا جان علی و فاطمہ زہرا سلام لو، جو بھی ہمارے قوم کے بے روزگار ہیں، جو بھی ہمارے قوم کے بے روزگار ہیں، روزی کرو عطا انہیں، روزی کرو عطا انہیں، میرے مولا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو، جان علی و فاطمہ زہرا سلام لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کریم سکار سازہ بندہ نوازہ 1 محرم الحرام شریف سے 10 محرم الحرام شریف یوم عاشور تک مولا غلطیاں ہوئی سے معاف فرما، جو سننے میں غلطیاں ہوئی سے معاف فرما، پروردگار عالم اسے اپنی پاکیزہ بارگاہ پاک میں قبول فرما کر مولا ذکر مولا حسین کو ہم سب کی بخشش کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم یہ اس گاؤں سے جتنے لوگوں نے ذکر مولا حسین کو سن کر کے کامیاب کیا، یا کچھ
नज़र मौला हुसैन के ज़िक्र में दरहम व दीनार की शक्ल में, पैसों की शक्ल में जो कुछ भी इमदाद फरमाई, मौला तबारक व ताला उनकी उस मोहब्बतों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम उसकी बरकत से उन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। ए परवरदिगार आलम, 1 मुहर्रमुल हराम शरीफ से 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ यौम आशूर तक मेरी माँ बहनें इस महफिल पाक में हाजिर होकर मौला हुसैन के ज़िक्र को समात किया। मौला तबारक व ताला मौला ज़िक्र हुसैन की सदक़े में परवरदिगार आलम ये जो तमन्नाएँ लेकर के मौला हुसैन के ज़िक्र में आई हों, मौला इनके दामन मुराद को गौहर मुराद से माला माल फरमा। मौला हम में जो बीमार हों उन्हें शफा अता फरमा, हम में जो बेरोज़गार हों उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमा। मौला तबारक व ताला ज़िक्र मौला इसी तरह से हमें रचाने और बसाने की तौफ़ीक़